الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی ان سے جاہل آدمی بات کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو وہ اس کو درست بات کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ آیت جہاں انسان کی اصلیت کو بتلاتی ہے کہ انسان کا اصل خاصہ یہ ہے کہ وہ رحمان کا خاص بندہ بنے، یعنی انسان کے مقصد اصلی کی وضاحت کرتی ہے، وہیں ایک سوال کا جواب بھی دیتی ہے۔ سوال آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہم پیر کیوں بناتے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت کو ضروری کیوں کہتے ہیں؟ تو آج یہ بڑی اہم گفتگو ہوگی کہ جس میں یہ بتایا جائے گا کہ آج کل پیر کی ضرورت کیوں ہے، بیعت کیوں کی جاتی ہے، ولی کون ہے، وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے کون ہیں اور کیسے بنتے ہیں۔ یہ بڑے اس سوال کے اجزاء ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ پیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ نے انسانی ایک جبلت، ایک خصلت، ایک خاصہ بنایا ہے کہ یہ ہمیشہ نمونے کو دیکھ کر زیادہ بات کو لیتا ہے، نمونے کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھو، ایک باپ نماز نہیں پڑھتا، خدا نخواستہ روزے نہیں رکھتا، گالی گلوچ کرتا ہے، ہر کسی سے جھگڑا کرتا ہے، اللہ اس کو ایک بیٹا دیتا ہے، وہ بیٹا شعور کے میدان میں قدم رکھتا ہے، اور باپ اپنی ان غلطیوں کو بھی باقی رکھتا ہوا بیٹے کی تربیت یوں کرتا ہے کہ میرے بیٹے نماز پڑھا کر، اور خود نہیں پڑھتا۔ میرے بیٹے روزہ رکھنا ہے، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، خود تو رکھتا نہیں۔ میرے بیٹے گالی کبھی نہ دینا، لیکن خود دے رہا ہوتا ہے۔ جھگڑا کبھی نہ کرنا، خود ہر کسی سے جھگڑا کرتا ہے۔ اب آپ خود بھی اس بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے کہ کبھی بھی باپ کی بات بیٹا نہیں لے گا۔ اس بیٹے کے دل میں ہمہ وقت ایک ہی بات ہچکولا کھائے گی، خود تو پڑھتا نہیں ہے، مجھے کہتا ہے، خود گالیاں دیتا ہے، مجھے روکتا ہے، خود ایسے کرتا ہے، مجھے کرتا ہے۔ اس کے برعکس باپ کی ساری عادتیں بیٹے میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی، بیٹا بھی گالیاں دینے لگ جائے گا، بیٹا بھی نمازوں کو چھوڑے گا۔ ہمارے ہاں ایک باپ کے 5 بیٹے تھے یا 6 کے 6 ایسی غلیظ گالیاں دیتے تھے۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ پتہ چلا کہ باپ بھیانک گالیاں دیتا تھا، باپ کے اثرات آ گئے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ جب ایک بندے کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ دوسرے کے اندر وہ برائیاں ختم نہیں کر سکتا، اور ختم تو دور کی بات، برائیاں ان تک پہنچنے میں دفاع بھی نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی جبلت ہے، انسانی خصلت ہے، انسانی فطرت ہے کہ یہ نمونہ دیکھتا ہے، پریکٹیکل دیکھتا ہے، صرف تھیوری پر کام نہیں کرتا۔ ایک دوسری مثال سمجھیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنے پسندیدہ کام ہم تک پہنچائے، جس کو دین، شریعت مطہرہ کہتے ہیں۔ لیکن دین پہنچانے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر پر وہ دین نمایاں نظر آیا، اور یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی اتنی اتباع کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عکس صدیق اکبر پر پڑتا ہے اور بالکل مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو کام حضور علیہ السلام نے کیے وہی صدیق اکبر، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی سارے صحابہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام جیسے منہ سے فرما رہے ہیں ویسے پریکٹیکل بھی دکھا رہے ہیں، صرف تھیوری نہیں ہے، عملی نمونہ بھی ہے، جس کو اللہ نے تعبیر کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ اور انسانی جبلت ہے کہ یہ
نمونہ کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے، زیادہ اس کے رجحان نمونہ ہوتا ہے تو اس طرف بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب یہ بات آپ نے عقلاً اور نقلاً، عقل کے ذریعے بھی سمجھ لی اور اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عملی مشق سے بھی سمجھ لی، تو گویا آپ اس بات پر ایگری ہو گئے ہوں گے، امید ہے کہ یہ عقلاً اور نقلاً یہ بات ثابت ہو گئی، انسان نمونہ دیکھ کر اس جیسا بننے میں جلدی کوشش کرتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کو صرف تھیوری سمجھائی جائے۔ اب دیکھیں ایک اور میں مثال عقلی دیتا ہوں، معقولی مثال۔ ہمارے ہاں وہ ٹیچر کامیاب ہے جو ٹیسٹ زیادہ لیتا ہے، حالانکہ سارے ٹیچر پڑھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ٹیچر تھے، وہ سائنس سے میٹرک کراتے تھے، بڑے کثیر طلباء اسٹوڈنٹ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کا رزلٹ 100% بہترین۔ کیوں بہترین تھا؟ کہ وہ ہفتے میں 3 ٹیسٹ لیتے تھے۔ وہ ٹیسٹ جب لیتے تھے عملی نمونہ مشق ہو جاتی تھی، وہ سبق یاد ہو جاتا تھا۔ ورنہ تو پڑھانے کو تو سارا ہفتہ پڑھاتے ہیں، لیکن جو ٹیچرز ٹیسٹ نہیں لیتے زیادہ، ان کے اسٹوڈنٹ میں وہ قابلیت نہیں ہوتی۔ اگر قابلیت بھی ہو تو اعتماد نہیں ہوتا۔ تو یہ بات عقلاً و نقلاً جب سمجھ میں آ گئی کہ انسانی جبلت ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی خاصہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی نمونہ ہوتا ہے تو اس جیسا بننے میں یہ جلدی کوشش کرتا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا، صحابہ حضور علیہ السلام جیسے بن کے ان کی اتباع کرنے لگ گئے کہ آپ علیہ السلام کی تو شان سب سے اعلیٰ ہے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جیسا بننے کا مطلب پوری اتباع کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام تو پردہ کر گئے 63 سال کی عمر میں، پھر صحابہ کے سامنے تابعین آ جاتے ہیں، تابعین صحابہ کو دیکھ کر صحابہ جیسے بنتے ہیں، پھر تابعین کے آگے تبع تابعین آتے ہیں، وہ تابعین کو دیکھ کر تابعین جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہ تابعین صحابہ جیسے ہیں اور صحابہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں۔ پھر یہ تبع تابعین کا سلسلہ ختم ہو کر آگے محدثین، فقہائے کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، پھر یہ ہلم جرہ، جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے ویسے ویسے یہ لوگ حضور علیہ السلام جیسے بنتے نظر آتے ہیں۔ تو کسی کو محدث، کسی کو فقیہ اور کسی کو ولی اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خاص برگزیدہ بندہ ہے کہ اس کے پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سلسلہ نمونہ در نمونہ چلتا آ رہا ہے کہ صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام، تابعین کے سامنے صحابہ، تبع تابعین کے سامنے تابعین اور آگے محدثین، فقہاء، اور پھر یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا محدثین نے، فقہاء کرام نے، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے اپنے اپنے طور پر لوگوں کے سامنے رکھا، رہنمائی کی، خود بن کر دکھایا۔ جب خود بن کر دکھایا تو اب وہی بات میں دہراتا ہوں جو عقلاً نقلاً ہم ثابت کر چکے تھے کہ جو کام نمونہ ہو تو آدمی جلدی کوشش کرتا ہے اس جیسے بننے کی۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب ہمارے سامنے نمونہ ہوگا تو ہم جلدی کوشش کریں گے کہ ہم اس جیسے بن جائیں۔ تو یہ تھا اس دور میں پیر بنانے کی ضرورت، تاکہ ہمارے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتیں ہیں، قرآن حدیث ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا کوئی پر عملی جامہ پہننے والا بھی ہمیں نظر آئے، اور وہ محدثین، فقہاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین ہیں۔ اب ہمارے سامنے تھیوری بھی ہے کہ قرآن و حدیث ہے، اور تھیوری جن پر فٹ آ رہی ہے وہ نمونہ بھی سامنے ہے۔ تو اب وہ آدمی اس دور میں کامیاب ہے جو کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی صحبت میں رہے گا، جیسے صحابہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں، تابعین، تبع تابعین، تابعین کی صحبت میں، کہ وہ اثرات منتقل ہو جائیں، وہ ان کی طرز زندگی، صبح و شام کا چلنا پھرنا، تہذیب و تمدن جو قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں ان کے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل کیے ہوئے ہیں، وہ ہم پر آ جائیں۔ بس اتنی حد تک پیر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ پیر کوئی کرامت دکھائے تب ہمارا پیر بنے گا، یہ نہیں کہ پیر نماز کوئی نہ پڑھے پیر بن جائے گا۔ میں انشاءاللہ آئندہ آپ کو بتاؤں گا پیر کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے۔ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ پیر کی ضرورت کیوں ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عقلاً اور نقلاً یہ بات ہے کہ انسان جب نمونہ سامنے دیکھتا ہے تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم اپنے سامنے بزرگان دین کو رکھیں،
ہم اپنے سامنے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو رکھیں، ان کی صحبت میں جائیں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کے ساتھ رہیں۔ ظاہر ہے وہ جب نبی کی سنتوں پر چلیں گے ہم بھی چلیں گے، وہ نماز پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے ہم بھی ڈھالیں گے۔ تو پیر کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارے سامنے بھی ایک نمونہ ہو کہ جس پر قرآن و حدیث فٹ ہوا ہو، تاکہ ہم اس کو دیکھ کر، جیسے تھیوری ہمارے پاس ہے، قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے، ہم سامنے والے کو دیکھیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں میں ڈھلا ہوا ہے، ہم اس کی صحبت میں جائیں، اس کے قریب جائیں، اس کی مجلسوں میں جائیں، تاکہ ہم ان جیسے ہو جائیں۔ باقی یہ کبھی بھی نہ سمجھنا کہ پیر اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ بڑی بڑی کرامتیں دکھائے کہ اور ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں 200 سال بعد کی باتیں بتانے لگ جائے۔ یہ پیر کا کام نہیں ہے۔ پیر کا کام صرف اتنا ہے کہ قرآن و حدیث اپنے اوپر نافذ کر کے لوگوں کو دکھائے کہ جو تم پڑھ رہے ہو وہ یہ ہے، تاکہ تم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس جیسے بننے کی کوشش کرو۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے پیر بنانے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم نمونہ سامنے دیکھیں اور ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اپنے آپ کو ڈھالیں، قرآن کی تعلیمات میں اپنے آپ کو ڈھالیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ جو تھیوری ہمارے پاس ہے، نمونہ سامنے ہے، وہ تھیوری اپنے اوپر نمائیں گے، ان جیسے ہو جائیں گے جیسے وہ تابعین تبع تابعین جیسے ہیں۔ آئندہ درس میں ہم بتائیں گے کہ اب یہ بات تو ہو گئی کہ پیر کیوں بنایا جاتا ہے، اصلاح کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ کی اتباع کے لیے، قرآن و حدیث کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے کہ وہ نمونہ ہے، آئیڈیل بن جائے گا، تاکہ ہم نمونہ دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن و حدیث ہمارے اوپر نافذ ہو جائے۔ یہ تو تھا پیر کی ضرورت کیوں ہے۔ اسی کو بیعت کہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے بیعت کیا ہوتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، پھر بتائیں گے پیر کی خوبیاں کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔